دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویڈیو بیان میں ہم نے جس موضوع کے اوپر گفتگو کی وہ موضوع کا تعلق شادی کے ساتھ تھا کہ شادیوں کے اندر جب عورت کے الوداع کہنے کا وقت آتا ہے، اس کا باپ یا بھائی یا کوئی بھی ولی اس کے سر کے اوپر قرآن پاک رکھتا ہے اور قرآن پاک کے سائے میں اس کو الوداع کہتے ہیں۔ کیا یہ کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ کل اس کے اوپر مختصر سے گفتگو ہوئی۔ آج بھی شادی کے ہی موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ موضوع یہ ہے کہ ہم نوجوان جو ہیں یہ اگر کوئی گرل فرینڈ رکھتے ہیں، کسی لڑکی کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، تو اس دوران ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا شرم نہیں آتی، بالکل بھی نہیں آتی۔ وہ آرام سے بتاتے بھی ہیں لوگوں کو کہ فلانی لڑکی میری دوست ہے، فلانی میری دوست ہے، میں اس سے باتیں کرتا ہوں، میں سے کرتا ہوں۔ لیکن جب وہ لڑکی، وہی لڑکی یا کوئی اور لڑکی بیوی بن جاتی ہے تو پھر ہمیں بیوی کے ساتھ اظہار محبت کرنے میں شرم بھی آتی ہے اور تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں۔ شرم کیسے آتی ہے کہ بھرے مجمع میں ہم اپنی بیوی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے یا اپنی بیوی کی تعریف نہیں کر سکتے، اس کو اچھا نہیں کہہ سکتے، اس کے کوئی پکائی ہوئی چیز کھانا ہے یا اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ بیوی کی تعریف کریں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ والدین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے لو جی جوروں کا غلام ہو گیا۔ ماں کی تعریف کریں تو بیوی یہ سمجھے گی لو جی پلو کے ساتھ باندھا ہوا ہے، ماں نے سارے معاملات خراب کر رہے ہیں۔ یہ دو چیزوں کے درمیان بندہ پس کے رہ جاتا ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ماں کو اور بیوی کو ایک ہی پٹری کے اوپر چلاتے ہیں، ان کو ایک ہی لائن سے محبت بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ماں کا درجہ اور ہے، بیوی کا درجہ اور ہے، بچوں کا اور ہے، باپ کا اور ہے۔ آپ ان کے لیے ایک ہی محبت کے اندر سے شاخیں نہ نکالیں، ہر کسی کو ڈیفرنٹ محبت دیں۔ جو بیوی کو دینی ہے وہ ماں کو نہیں دے سکتے، جو ماں کے لیے محبت اللہ تعالیٰ نے مختص کی ہے وہ بیوی کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ بھری محفل میں اپنی بیوی کے پکوان کی یا بیوی کے اچھے کارناموں کی تعریف کریں گے تو یہ گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ باعث ثواب ہے۔ اور کیوں ثواب ہے؟ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دلیل دیتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، سوال ہوتا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کچھ سوچے سمجھے فوراً کہا، کیونکہ محبت تھی، فوراً کہا حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اب آپ سے میرا سوال ہے، کیا حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی یا پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی یا بہن تھی؟ نہیں۔ وہ کون تھی؟ وہ تھی پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیوی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو کہا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت ان سے ہے۔ جب صحابہ اکرام نے یہ بات سنی وہ ہکے بکے رہ گئے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا نہیں نہیں، ہم مردوں کی بات کر رہے ہیں۔ پھر آپ اگلا جملہ سنیں، وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت، فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ یوں نہیں کہا کہ سیدنا صدیق اکبر سے، ابو بکر صدیق سے، نہیں، انہوں نے کہا عائشہ کے باپ سے، نسبت پھر عائشہ کی طرف کر دی کہ سیدنا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کو اتنی محبت تھی کہ پہلے ان کا نام، جب مردوں کا سوال ہوا تو انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کے والد صاحب کا نام لے دیا کہ مجھے ان سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ یہ بھرے مجمع میں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ آج ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا کلچر یہ ہے کہ بیویوں کی تعریف نہ کرو، بیویوں کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرو۔ بھائی یہ ہمارا کلچر تو ہو سکتا ہے لیکن دین اسلام کا یہ کلچر نہیں ہے۔ دین اسلام کا کلچر یہ ہے، آپ نے بارہا وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک صحابی پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ آج آپ کی دعوت ہے۔ فرمایا گیا کہ دعوت میری ہے تو کیا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ کہا نہیں جی ان کی دعوت نہیں ہے، کہ میں نہیں آتا۔ پھر کچھ عرصے بعد آئے،
کہا جی آپ کی دعوت ہے، امی عائشہ کی بھی دعوت ہے، جی بالکل دعوت ہے، آئیں گے جی۔ وہ کے ساتھ گئی دعوت میں، اور اسی جگہ وہ واقعہ بھی پھر ذکر ہوتا ہے کہ وہاں ریس لگائی پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت امی عائشہ نے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو میاں بیوی کے درمیان محبت کی ہیں۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگی یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ وہ جو کر کے گئے ہمیں وہ درس دے کر چلے گئے کہ جو میں نے کیا، جس طرح کی میں نے زندگی گزاری، سیم ویسا ہی آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنا ہے، اور ویسی ہی زندگی آپ نے اپنے گھر والی کے ساتھ گزارنی ہے۔ جو انسان بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، قطعاً اس کی یہ بات نہیں ہے کہ اس کے دل کے اندر والدہ کے لیے محبت پیار نہیں ہے۔ بیوی اور والدہ ان کا درجہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ ماں کا درجہ بہت اونچا، لیکن وہ اور درجے میں اونچی ہے، بیوی اور درجے میں اونچی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اگر محبت کرتے ہیں تو اگر ان کا اظہار ہم مجمع میں بھی کر دیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو اچھا کھانا بنا کے دیتی ہے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، آپ اس کی یہ تعریف 4 لوگوں میں بیٹھ کے اگر کر دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی والدہ کر رہی ہیں تو آپ اپنی والدہ کی بھی تعریف کریں۔ بلکہ ہمارے گھروں کے اندر یہ جو ہمارا کیا ہے، ہم جب بھی گھر آتے ہیں ہم اپنے والد صاحب سے یہی سنتے ہیں کہ جو میری والدہ کھانا بناتی تھی وہ آج تک کسی نے نہیں بنایا، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ہماری والدہ کھانا بناتی ہیں وہ کسی نے نہیں بنایا، نہ وہ ہماری بیوی بنا سکتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ جب بیوی آپ کو کچھ بنا کے دے تو آپ کہو نہیں جی نہیں، اچھا میں نے اپنی والدہ کے ہاتھ کا کھانا ہے، نہیں، آپ اس کھانے کی تعریف کریں، تھوڑا سا انعام بھی دیں۔ آج وہ اچھا نہیں بنا رہی، کل وہ اچھا بنائے گی۔ آپ اپنی زندگی کو اس طریقے پر چلائیں جس سے آپ کو سکون حاصل ہو، پھر آپ کو آپ کی بیوی بھی سکون دے گی اور زندگی بھی سکون دے گی۔ جب آپ اپنی زندگی کو ایرے گہرے نتو خیرے طریقے پر چلائیں گے، گھر میں گھستے کے ساتھ ہی پنے خاں بن جائیں گے کہ ایسی کی تیسی، میں تو جو ہے نا یہ عورت فتح کر کے لے کے آیا ہوں، میں اس کے اوپر قابض ہوں، حکمران ہوں میں اس کا۔ جب آپ کی یہ سوچ ہوگی تو بیوی بھی پھر آپ کی غلام ہی ہوگی۔ آپ اس کو غلام نہ بنائیں بلکہ اس کو ملکہ بنا کے رکھیں، اسی سے آپ کی زندگی بہتر گزرے گی۔ یہ موضوع میں نے آج کیوں بیان کیا؟ میرے پاس کئی ایسے کیس آتے ہیں، میں ان کو یہ باتیں سمجھاتا ہوں، جو میں نے ان کو سمجھائی، میں نے کوشش کی کہ میں آج آپ تک بھی وہ بات پہنچاؤں۔ اس لیے ہمارے جو بھی نوجوان بھائی، جو بھی ہمارے بڑے حضرات شادی شدہ ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ جب وہ یہ کریں گے تو کل قیامت والے دن وہ اس کا بہترین اجر پائیں گے۔ اور عورتیں ہیں جو بیویاں ہیں، انہوں نے تو اپنے شوہر کا حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کریں گی عورت کے لیے جہنم میں جانا سب سے زیادہ آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اگر وہ یہ چاہتی ہے نا ہم جہنم میں چلے جائیں، صرف انہوں نے ایک کام کرنا ہے، اپنے شوہر کی نافرمانیاں شروع کر دیں۔ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اس کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے، کل قیامت والے دن وہ جنت میں نہیں جائے گی، وہ جہنم میں چلی جائے گی۔ اس لیے آپ لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ مردوں کو بیویوں کے ساتھ، بیویوں کو مردوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، اور اس اچھے برتاؤ رکھنے کا، اچھا سلوک کرنے کا ایک مقصد ہو کہ اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ کی رضا مقصود ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے اس چھوٹے سے کنبے قبیلے کے اوپر، اس فیملی کے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں نازل کرے گا۔ جب برکتیں، رحمتیں نازل ہوں گی، انشاءاللہ آپ کو کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جتنے بھی جوڑے ہیں ان میں پیار، محبت، باہمی اتفاق پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہے سننے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔